السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور جھوٹ کی مذمت بیان کی گئی ہے قرآن و احادیث میں، اور سچائی کی بڑی فضیلت ہے، اور سچائی انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے، جنت سے قریب کرتی ہے، لوگوں سے قریب کرتی ہے، جہنم سے دور کرتی ہے۔ اور جھوٹ جو ہے اللہ سے دور کرتا ہے، لوگوں سے دور کرتا ہے، جنت سے دور کرتا ہے، اور جہنم کے قریب کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی 6 ایسے موقع ہیں جہاں پر جھوٹ بولنا علماء نے، فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جائز ہے۔ ان میں سے پہلا موقع حالت جنگ میں دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے، دشمن کو بیوقوف بنانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ دوسرا ہے کوئی ظالم آدمی ہے، بہت بڑا ظالم ہے، اور اسے پتا ہے کہ اگر میں سچ بولوں گا تو بھی یہ ظلم ہی کرے گا، تو اب ایسی صورت میں اس کے ظلم سے بچنے کے لیے اپنے جھوٹ بولنا یہ جائز ہے۔ اور تیسرا ہے کہ امانت اس کے پاس رکھی ہوئی ہے، تو اس امانت کی حفاظت کے لیے، تاکہ امانت کی حفاظت ہو سکے، جس کی امانت ہے اس تک اس کو پہنچایا جا سکے، تو امانت کی حفاظت کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اور چوتھا ہے اگر کسی آدمی نے چھپ کر کوئی گناہ کیا ہے، صرف اسے معلوم ہے، اس کے رب کو معلوم ہے، کسی اور کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اب اس گناہ کو چھپانے کے لیے کوئی پوچھتا ہے اس سے، تو گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ کیوں اپنی عزت کو داؤ پہ لگائے؟ جب اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہے تو اس گناہ کو آشکارا نہ کرے۔ کوئی پوچھتا ہے تو جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اور پانچواں، دو آدمیوں میں بڑی سخت قسم کی ناراضگی ہے، نا اتفاقی ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، تو اب کوئی تیسرا آدمی دونوں میں صلح کرانے کے لیے کہ تمہارے بارے میں وہ تو بڑے اچھے خیال رکھتا ہے، دوسرے سے کہتا ہے وہ تو بڑی تمہاری تعریف کرتا ہے، تمہارے لیے دعائیں کرتا ہے، تو اس طرح سے تاکہ دونوں میں صلح ہو جائے، اس طرح کی کوششیں کرنا یہ بھی جائز ہے۔ اور چھٹا ہے بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے کلام بولنا، اس طرح کا جھوٹ بولنا کہ بیوی خوش ہو جائے اور کوئی نا اتفاقی والا معاملہ بھی نہ ہو، تو یہ بھی جائز ہے، شریعت میں اس کو بھی جائز لکھا ہے۔ لیکن ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے اور سچ کو اپنانا چاہیے، کیونکہ جو مقام و مرتبہ بندوں کو ملتا ہے وہ سچ کے بدولت ملتا ہے، لیکن شریعت نے ایسی جگہ رکھی ہے جہاں پر بوقت ضرورت جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے، اور اس صورت میں بندہ جرم میں مبتلا نہیں ہوگا، اور ایسی صورت میں اس کی باز پرس بھی نہیں ہوگی، اس پر پکڑ بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ چیزیں آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں، اور اس ویڈیو کو ساتھ ہی میں دوسرے لوگوں تک شیئر کریں، اور اگر یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اس کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے لوگوں تک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ اسی طرح کی دینی اور ضروری اور اہم مسائل آپ تک پہنچتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔